اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما مدائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان یاد فرمائیں، صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کریں گے۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرا اللہ آپ کے اور بانیان کے مال رزق عزت معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ پرآشوب سے پرخطر سے زمانہ ہے، میرا مولا ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم تھا تعمیل ہوگی، وعدہ تھا وفا ہو گیا۔ آپ عزادار مومنین سادات بزرگ جوانوں کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بارگاہ آل محمد میں میری آپ کی اور بانیان کی نوکری شامل ہو گئی۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، گنے چنے سے چند لمحات ہیں۔ میرے بعد عزت مآب علی جناب محترم سردار وسیم عباس بلوچ صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے، عزاداری نے بھی ہونا ہے، پھر بعد میں نماز کا وقت بھی ہوگا، اس میں شامل ہے سب کچھ۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحات عبادت میں گزارتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ آیت آپ کے بچوں کو یاد ہے، لیکن اس کی طرف تھوڑی سی توجہ میں آپ کی کرواؤں گا۔ توجہ کی تو بات بڑی آسان ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک ایک قدم نظر مولا آگے ہو جاتے نا تو بڑا لطف ہو جانا تھا، مول بن جانا تھا، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بڑی مہربانی، صلوات بھی پڑھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ دیکھو نا، مہربانی فرمایا ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے، توجہ سرکار، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ ایک لفظ میں نے کہنا ہے، ایک بندہ بھی پہنچ گیا تو سمجھو میری کامیابی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے ہیں۔ اور بسم اللہ، قرآن میں علماء بھی تشریف فرمائے الحمدللہ سامنے بھی، اور علامہ عاصم صاحب بھی تشریف فرمائے سامنے بھی، بزرگ علماء بیٹھے ہیں اور بزرگ تشریف فرمائے۔ فرمایا قرآن میں رحمت بھی ہے، سبحان اللہ، شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ جو پہنچ گئے ہو، آپ کی کیا بات ہے، جو پہنچ گئے ہو میں آپ کو دل سے واہ واہ کر رہا ہوں۔ اعلان ہے قرآن کا کہ میں شفا دیتا ہوں، لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ایک طبقے کو شفا دیتا ہے قرآن، مومنین کو۔ جو بول پڑے ہو یہ پہنچ گئے، جو 60% مجمع خاموش ہو گیا ان کے لیے بات کھولتے ہیں تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں مومن کو شفا دوں گا، بس۔ علمی ذمہ داری ہے جو علماء کرام تشریف فرمائیں کہ مجھے ابھی روک لیں،
تاکہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ جعفر نے ممبر پر ہم نے اسے روکا اور پھر ٹوکا. علماء کا حق ہے کہ مجھے سمجھانا چاہیے. اگر میری بات ٹھیک ہو تو پھر علماء تائید فرمائیں گے اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ میں مومن کو شفا دوں گا. مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو. عباس کی علم کی قسم، ایمان نام ہی تیرے مرشد علی کا ہے. ہاتھ اٹھایا کرو، خیرات ملتی ہے بارگاہ مرتضیٰ سے. ہاتھ بلند فرماؤ، سارے اچھا بولو حیدری. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے. میں دعا دے رہا ہوں. آپ کی کیا بات ہے؟ جنہوں نے توجہ فرمائی ان کی کیا بات ہے؟ جنہوں نے دعا دی ان کی کیا بات ہے؟ قرآن کہہ رہے میں مومن کو شفا دوں گا. مومن ایمان والا. میں اپنی جانب سے تو نہیں کہہ رہا سرکار. جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی آپ کہتے ہیں، جاتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر میرے مولا مصطفیٰ نے فرمایا تھا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کیا خوبصورت سماعت کے مالک لوگ مل گئے. جواب دینا ہے. کیا خوبصورت سماعت پیر ضیاء شاہ جی مل گئی ہے مجھے. اور جب ایسا مجمع مل جائے نا تو پھر ہماری حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں. کچھ ہماری حسرتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں کہ خریدار ملے تو ہم نکالیں. پر ریت پرد موتی بکھیرے ہی نہیں جاتے، موتی جوہری کو دیا جاتا ہے. یقیناً سارے جوہری بیٹھے ہو. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. ایمان نام علی کا ہے. مومن علی والا. ٹھیک ہے جی. ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت اتنی شہرہ آفاق ہے کہ بس میں شروع کروں گا اور آپ پہلے پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن اس میں آپ نے خود تلاش کرنا ہے کہ اس میں اللہ کہے کیا رہا ہے. اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جو نہیں بولے ہو وارکعوا مع الراکعین. اے ایمان والو نماز تم پہ واجب ہے. ایک دو چلو ٹھیک ہے مہربانی کی بلا. زکوٰۃ تم پہ واجب ہے، رکوع تم پہ واجب ہے. یعنی جہاں نماز کا حکم دیا اللہ نے تو مومنین کو، یہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ مومن ایمان والا. ایمان نام علی کا ہے. یہ ہے نماز کا حکم. جہاں روزے کا حکم اللہ نے دیا وہاں آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزے تم پہ واجب ہیں. 10 منٹ گزر گئے ہیں آپ کے، میرے نہیں. مجھے فضائل علی بے چین نہیں کرتے، بڑی چین کی نیند سوتا ہوں. بے چین تب ہوتا ہوں جب جناب بے چین کر دیں. آپ بے چین کرو تو میں اندر سے بات نکالنے لگا ہوں. میں بالکل یو کے کی دھرتی پر کھڑا ہوں اور یہ مجلس پتہ نہیں دنیا سنے گی جب آپ یوٹیوب پہ پھینکیں گے. میں اپنے لفظوں کا نہیں حرف کا ضامن ہوں. نماز کا حکم تو مومن کو، روزے کا حکم تو مومن کو، یعنی علی والے کو. تو پھر حد ہو گئی ہے دشمنان آل محمد کی. اور جو اللہ تمہیں نماز کے قابل نہیں سمجھتا تم بھی شیعوں کو کافر کہتے ہو. ہاتھ بلند کرو، حلالی اچھا بولو حیدری. پیر جی جوان بولیا جے بھی ہاتھ اونچے حیدری. علماء کے ہاتھ بلند ہوئے تصدیق ہو گئی. آپ کے ہاتھ بلند ہوئے میری ٹیک ہو گئی. بزرگوں کے ہاتھ بلند ہوئے میری دعا ہو گئی. نماز کا حکم مومنین کو، روزے کا حکم. ایک بات ہے، اگر قیمت آپ دیں تو پھر میں بولی لگاؤں، ورنہ مولا کی قسم میں جنت سے مہنگی بات ہے. ایک طرف جنت ہو ایک طرف آل محمد کے فضائل ہوں تو جنت کی کیا قیمت ہے ان کے فضائل کے سامنے. سرکار آپ کو میں واقع کر رہا ہوں. ایک عبادت ہے حج. حج جس کا حکم مومنین کو نہیں. امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے.
قرآن ابھی لے آؤ ممبر پر، کھول کے دیکھے سورۃ بقرہ، جہاں اللہ نے حج واجب کیا ہے، پیر احسن شاہ باز اللہ نے آیت کیا دی ہے؟ اللہ کہتا ہے من استطعتم حج البیت علی الناس حج البیت، اللہ کہتا ہے حج لوگوں پہ واجب ہے. سدا سلامت رہے آپ. جو ہاتھ اٹھائے یہی ہاتھ ہے خریدار کا. ممبر آل محمد ہے، بارگاہ آل محمد ہے، 14 حاضر اور ناظر ہیں، عباس مولا کے علم ہے، مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں. بوضو حسین کے ممبر پر میرا ہاتھ ہے. لغت اٹھا کے پڑھنا، ورنہ علماء سے ابھی تصدیق کروا لینا، ابھی کروا لو یا مجلس کے بعد کروا لینا. حج کے معنی کیا ہے؟ پورا پنڈال اٹھ کے بولے سردار صاحب بول تو داد پوری نہیں ہوتی. آج جبریل مجھے آ کر اس یو کے کی دھرتی پر داد دے تو میری داد والا کشکول وہ بھی نہیں بھر سکتا. اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں. حج پہ جاتے تو ہیں، حج کے معنی کیا ہے؟ ہائے ہائے، حج کے معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. ہاتھ بلند کرو، اونچا بولو حیدر. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہو، داد یہی دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے ہیں. آپ کبھی کبھی ہاتھ ہلانا. آپ کی زندگی ہو. حج کے معنی کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. اللہ کہتے ہیں سارے لوگ مکے جاؤ، کعبے کے لگے ہوئے زخم کو دیکھو. مہربانی قبلہ، جلدی جلدی آپ سلامت رہے. میں دعوے دار ہوں، بلکہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے محبت ہے وسیم باس بلوچ صاحب سے. میں نے کہا میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں وسیم بھائی کو دیکھوں تو میں خوشی سے پھٹ جاتا ہوں. وہ بھی کسی کو کہتی ہوں کہ میں جعفر کو دیکھوں تو میں خوشی سے پھٹ جاتا ہوں. یہ کہنے کی حد تک ہے. کیا بات ہے آپ کی. نہ میں کبھی پھٹا، نہ کبھی سردار صاحب پھٹے. کائنات میں بریڈ فورڈ والوں یہ پہلی اور آخری مثال ہے کعبے کی کہ کعبہ نے علی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے پھٹ گیا. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو ہاتھ اٹھایا کرو، جوانی سے فائدہ لیا کرو. جیو مولا کی ضرورت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مہربانی. اب کہو تو میں یہیں چھوڑ دوں. پیغام ہی پہنچانا ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں سنو یا 10 دنوں میں سنو، یہ تو آپ پر انحصار کرتا ہے نا. اور یقیناً آپ نے وصول فرما لیا ہے. نماز کا حکم مومنین کو، روزے کا حکم مومنین کو. مومن ایمان والا، یہ یاد رہے. قرآن شفا دیتا ہے تو مومنین کو. آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، سفر میں بھی پڑھنی چاہیے کہ 7 دفعہ پڑھ لو، معصوم کا فرمان ہے، تو سفر بلا خطر ہو جاتا ہے. تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھتے ہو نا. اس سے جب آگے پڑھو گے تو اس میں یہ آیت ہے. اللہ اپنے بارے میں خود فرما رہا ہے، اپنے بارے میں. ہائے ہائے، اللہ اپنے بارے میں. اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. خدا کہتا ہے دنیا والوں میں ولی ہوں ضرور، ورنہ ہوں صرف ایمان والوں کا. اب ہاتھ گننے پڑیں گے. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا سرکار؟ بزرگ دعا فرمانا، جوان توجہ فرمانا. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے.
بہت بڑی. جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے. اور سرکار کی رسالت کی حد کیا ہے؟ رحمت للعالمین. عالمین حد ہے بطول کے بابا کی رسالت کی. اور عالمین کی حد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے آپ کی. جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک حسین کے نانا کی رسالت ہے. جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے. اتنی بڑی کتاب ہے. چپ رہو نا, داد کیوں دے رہے ہو؟ میں نے بات ہی نہیں کی. اتنی بڑی کتاب ہے لیکن اس کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک طبقے کو شفا دیتا ہے قرآن. ڈسپرین, پیناڈال, یہ پین کلر, یہ درد کے لیے ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں نا, اس کے لکھا ہوتا نہیں ہوتا کہ یہ اہل سنت کو شفا دے گی. فقہ جعفریہ والوں کو شفا نہیں دے گی. جو بھی کھائے گا شفا ملے گی. لیکن قرآن کا دعویٰ ہے میرے سرداروں کہ میں صرف مومنین کو شفا دوں گا. ماتمی جاگنا, بزرگ دعا دینا. ماتمی جاگنا بھائی, اتنا بڑی بات ہے کہ عرش سے اوپر کی بات ہے, مولا کی ولایت کی قسم. اتنی بڑی کتاب کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ذوالفقار بھائی. وہ صرف ایک طبقے کو شفا دیتا ہے. جو کربلا گئے ہو, جو نہیں گئے ہو, پاسپورٹ مجھے دو, باقی سارا خرچہ میرا. میں جناب کو کربلا لے چلتا ہوں, زیارت بھی ہو جائے گی, میرے جملے کی بھی وہاں پر تصدیق ہو جائے گی. قرآن صرف مومنین کو شفا دیتا ہے. چلو کربلا میں آپ کو منظر دکھاؤں. میرے مرشد حسین نے, اکبر کے کریم بابا نے اپنی دھرتی پر اعلان کیا, وہ دنیا والو جو شفا قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے. ہاں, جو بولا ہے بس وہی آیا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے اس کی مجبوری نہ ہو. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. آپ کو میں سمجھ, حسین کی مٹی میں سب کے لیے شفا ہے. سر مارو نا. کس نے روکا سر مارنے سے؟ داد ہوتی ہے, یہ ہاں ہوتی ہے کہ میں مان گیا ہوں. ہاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حسین کی مٹی میں شفا ہے, جبکہ مٹی میں شفا ہوتی نہیں. آپ اونچا بول پڑے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انسان میں 4 چیزیں ہیں نا, پانی, ہوا, آگ, مٹی. 2 میں بیماری ہے, 2 میں شفا ہے. یہ اعتدال خدا ہے. پانی اور ہوا میں شفا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مٹی میں بیماری ہے, جہاں کی مرضی مٹی ہو بیماری ہے. بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہو, گال پچکے ہوں, آنکھیں دھسی ہوئی, رنگ پیلا ہو, چڑچڑا پن ہو, روتا بہت ہو, سوتا نہ ہو, دودھ نہ پیتا ہو, ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتا ہے یہ مٹی تو نہیں کھاتا. مٹی میں بیماری ہے, حسین کی مٹی میں بیماری نہیں ہے. واہ 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 واہ. حسین کی مٹی میں شفا ہے. حسین کی مٹی میں شفا ہے. پھر علماء سے گزارش کروں گا کہ میری تصدیق کرنا. رسالت باب کی حدیث ہے, 73 فرقے کے علماء نے لکھی ہے. سرکار ایک بندہ بھی بولے لیکن بولے تول کے. رسول فرماتے من اقل 3 و ماتا, جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے اس میں جنازہ پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ سرکار فرماتے اس لیے کہ آدم بنا ہے مٹی سے. مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت. اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے کہ کوئی کھائے نہ, کھانا حرام ہے. ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا, بزرگ نہیں جوان, میں سمجھوں گا کہ وہ مجھے دیکھنے آیا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا کرتا ہے. پھر وہ حسین کی مجلس سننے نہیں آیا. جو مجلس سننے آیا بس وہ چپ رہ نہیں سکتا. جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام. اور تیرا صادق مولا فرماتا ہے جو کھا کے شفا چکھ کے مرے اس پہ جہنم حرام ہے. یہ ہاتھ نہیں, یہ کشکول ہوتا ہے. آپ کا ہاتھ اٹھا تو سمجھو پوری دنیا کی داد مل گئی نا. جو جی 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 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. آپ جی ہیں سمجھو میں کیا بس ایسے سمجھو کہ بس میں جانے لگا ہوں. قرآن میں شفا مومنین کے لیے بس نا, یہی اعلان ہے نا, یہی اعلان ہے نا, آیت ہے نا کہ صرف مومنین کو شفا دے گا. خیبر کا میدان 39 دن گزر گئے, 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا, دلدل محشر خرام پر میرے اور آپ کے مرشد علی ظاہر ہوئے. علی دلدل سے اتر کر نالین مصطفیٰ پر بلا تشبیہات رکھے, حسین کے نانا کو سلام کیا. شیعہ سنی علماء متفق ہیں رسول نے بلا تشبیہ علی کی عین اللہ آنکھوں میں دیکھا. سبحان اللہ. یا علی تیری آنکھوں میں سرخی کیسی, آشوب چشم ہے. جملہ آ گیا یہاں تک اب مجھ سے ہضم نہیں ہوتا, یہ آپ کی مرضی ہے کہ اسے وصول فرمائے یا نہ فرمائے. یوں بلا تسبیحات باندھ کرنا. حسین کا بابا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھیں بیمار تو تب ہوں اگر یہ بندے کی ہوں. ہاں جو اچھا بول رہے تھے وہ کدھر گئے. رسول فرماتے پھر یہ سرخی کیسی, غیرت مند قوم میرے سامنے بیٹھی ہے. ہاں دل میں حسین ہو تو غیرت اسی کا نام ہے نا. غیرت مند چہرے میرے سامنے ہیں. رسول کے سامنے علی ہاتھ باندھ کہتے مولا 39 دن تیری بھاگتی ہوئی فوج کو دیکھ کر غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی آ گئی ہے. جاگنا 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 جاگنا. میں پورے 25 منٹس کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں. یہ جعفر کے ہاتھ نہیں سمجھنے, حسین کے چھوٹے سے ذاکر کے ہاتھ سمجھنے ہیں. جتنے علی جن ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے اسی جملے پر ضرور بولنا, میری داد کے لیے نہیں, اپنی پیشانی پر لگا ہوا قلق دھونا. دشمن آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ علی کے فضائل پہ وہابہ کرتے ہیں, نبی کے فضائل پہ وہابہ نہیں کرتے. بس مجھے داد نہ دینا, حسین کے نانا کو سلام کرنا. رسول کہتے ہیں یا علی میرے قریب آؤ. علی بلا تسبیح قریب گئے. بلا تسبیح حسین کے نانا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. سرخی غائب. فیصلہ دیجئے, قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. مہربانی بھائی جان, مصطفیٰ کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے اور میری بات سننی ہے. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہیں کرنے اور میری بات سننی ہے. اب ناراض بھی نہیں ہونا, ہاتھ نیچے نہیں کرنے جو جوان بیٹھے ہو, میری بات سننی ہے. محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے. کہاں مومن, کہاں امیر المومنین. شرک اور ایمان کتنا فرق ہے. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے, محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے. تو پھر مجھے کہنے کی آج بریڈ فورڈ کے مجمع والوں اجازت دیجئے, جس محمد کے لعاب کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا, اس کے خون علی کا مقابلہ کون کر سکتا. ہاتھ بلند کرو سارے نوجوان. حیدری مہربانی. آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ راضی. علماء کی پیشانیاں بتا رہی ہیں کہ وہ بھی راضی. عزادار ماتمی بھی راضی. آپ جتنے سادات بیٹھے ہو مجمع میں, باقیوں سے معافی مانگوں گا, جتنے سادات عظام بیٹھے ہو, اس جملے پر سید نہیں بولیں گے قیامت کے دن میں آپ کی جدہ مقدسہ سے شکایت لگاؤں گا. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو آپ کی فضیلت سن کے اپنے نوکر کو واہ واہ شاباشی نہ دے سکے. امتی نہ بولے میں ان سے راضی. ہائے 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 ہائے. جس محمد کے لعاب میں نے علی کے لیے شفا دیکھی ہے, اسی محمد کو میں نے فاطمہ سے شفا مانگتے ہوئے دیکھا ہے. ہاتھ اٹھایا کرو, خیرات ملتی ہے. جو ہاتھ اچھا بولا جاتا پھیپڑا ٹھیک ہے بھائی. حیدری یا علی. راضی ہو؟ سردار بھی راضی ہے. حدیث قصہ انوکھی بات تھوڑی ہے. یا فاطمہ تو انی اجدو فی بادانی ذوفن
बतूल बेटा मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, बेटा अपनी यमनी चादर मुझे दीजिए। क्या बात है यार। सैयदा कहते मैंने यमनी चादर बाबा को दी, फकत तीनी बेही, रसूल ने चादर ओढ़ी, ओढ़कर पलंग पे लेट गए। ऐसा ही है ना। और आपको तोहफा दूं, आपने खुश हो गए तो मैं आपको खुश होकर तोहफा देता हूं। पर्दे वाला आपका इमाम, मेरा सरकार फरमाते हैं जिस घर में हदीस से किसा की तिलावत की जाए मैं 12वां बिन बुलाए मेहमान होता हूं। कोई है वसूल फरमाने वाला। तो अपने बच्चों को, घर वालों को ये ताकीद करना कि हदीस से किसा की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें, सिर्फ शब जुम्मा नहीं, रोज करो। चादर ओढ़ के रसूल सोए, हसन मौला आ गए। ऐसा ही है ना। जो हसन मौला ने जुमला कहा बिल्कुल आपको अज़बर है, याद है, बस एक हर्फ मैंने कहना है और आप पहुंच जाएंगे। हसन ने क्या कहा, या उम्मा हो इन्नी यशम्मु इंदा के राइहातन तय्यबातन का अन्नहा राइहातु जद्दी रसूलिल्लाह है। अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही है, ये नहीं कहा कि मुझे घर में आ रही है। कोई तो हो, और सर तो मारो यार। अम्मा मुझे आपसे अपने नाना की खुशबू आ रही। बीबी ने कहा वो मेरी चादर के नीचे आपके नाना हो, मेहरबानी। हसन मौला भी चादर के अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरी, करीम करबला आए, जुमला वही का जो बड़े भाई ने कहा था, अम्मा आपसे नाना की खुशबू आ रही है, वो मेरी चादर के नीचे आपका नाना और आपका भाई। हुसैन मौला भी चादर के अंदर। थोड़ी देर गुजरी, अमीर कायनात मेरे मुर्शिद अली है, सिर्फ 2 लफ्ज मेरे मौला ने बदले, बाकी सारा जुमला वही है। फरमाया या फातिमा तो इन्नी शम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन का अन्नहा रायहातु अखी रसूलिल्लाह है। फातिमा मुझे तुमसे अपने भाई की खुशबू आ रही है। दुआ कराए मौला दे आजादारी हो, मदा खानी हो, दुआ दा मैं हक रखदा। बीबी कहती है वो मेरी चादर के नीचे आपके बेटे और मेरा बाबा अली भी चादर के अंदर। एक गल औखी आ गई है, एक गल है औखी। औखी इस नहीं, औखी इस वास्ते कि थोड़ा जो परेशानी है, तो परेशान तुसी नहीं होना, मैं जो हाजिर खलोता हूं। किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर, तर्जमा, 7 जिम्मेदारियां मेरी हैं। हिदायत का दरवाजा मेरा नहीं, वो आले मोहम्मद का है, जिसे वो दे जिसे ना दे। कायनात की 4 बड़ी हस्तियां, मेहरबानी की बला आपका हाथ बुलंद हो गया, सैयदा की चादर के अंदर हैं, में हैं। सामने मेरे बाबुल हवाज मौला अबुल फजल अब्बास शहनशाह का नाम है। गाजी का जलाल मेरी जबान पर अभी गजब ढाए, मैं गूंगा होकर उतरूं मिंबर से ताकि यूं यूं करके बोलूं और दुनिया के लिए तमाशा बनूं कि मिंबर पे बकवास की, वो देखो गूंगा होकर फिर रहा है। इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। झूठा होता तो कभी ना देता। आप ना बोले तो गाजी से माफी मांग रहा हूं। हसन की अम्मा का एक लकब है, बल्कि जियारत में जुमले हैं कि अस्सलामु अलैके या हिजाबुल्लाह। आपका हक बनता था, हसन काज़मी बोलना चाहिए था। जिसे जिसे समझ आ गई वो हसन की मां को सलाम करे। ऐ अल्लाह का पर्दा बतूल। और ये मेरे हसन मौला जब बाबा के बाद बाज़ाहिर मिंबर पर बैठे थे तो 3 जुमले हैं मेरे मौला के कुतुब आले मोहम्मद में जो फखरिया जुमले हैं हसन मौला के। हसन ने फरमाया था फख्र अबी जद्दी फी कल्बिन मन ला कल्ब लहू व अबी वजहुन मन ला वजह लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू। हसन कहते हैं मेरे लिए फख्र सिर्फ यही है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं, और मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं, और मेरी मां उसका पर्दा है जिसका पर्दा ही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है ब्रेडफोर्ड की भाई, मौला दी कसम है। मैं या रसूलुल्लाह मेहरबानी, या अली
مہربانی کی بلا میں ہاتھ باندھ کے سلام کر رہا ہوں. رسول کا پردہ بھی بطول. اتنی بڑی دعات کے بعد فوراً واہ واہ نہیں ہوتی، لیکن بس میں نے جملہ کہہ دیا ہے. رسول کا پردہ بھی بطول، علی کا پردہ بھی بطول، جو چادر میں ہے. حسنین کا پردہ بھی بطول، بے حجاب کا پردہ بھی بطول. اللہ کیا ہے؟ اشرا توحید بھی اشرا پڑھا جا سکتا ہے، کم از کم مجھ جیسا ان پڑھ بندہ. ہاں 10 دن میں کھڑے رہوں تو توحید پہ بات کروں، اور بلکہ صبح محشر تک کروں. لیکن جب محشر کی صبح ہوگی نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے. کیونکہ توحید ہماری سمجھ میں نہیں. اللہ علم ہے، معلوم نہیں ہے. معلوم، ہاں معلوم کے کیا معنی ہے؟ جو عقل میں ہے. بول پڑو اونچا جو بولنا چاہتے ہو. اللہ عقل میں نہیں ہے، اس لیے معلوم نہیں ہے. علم ہے. اللہ کا پردہ بھی بطول، رسول کا پردہ بھی بطول. حسن اللہ کیا ہے؟ اللہ عالمین میں نہیں ہے، عالمین پہ ہے. آئے ہے توحید پہ تو بولو بھائی. عالمین میں نہیں ہے، عالمین میں گنجائش ہی نہیں جو اس کی الوہیت کا احساس کرے، گھیراؤ کرے. اس لیے اللہ عالمین پہ ہے. رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین پہ رحمت. عالمین میں نہیں ہے، رسول بھی عالمین پہ ہے. علی کیا ہے؟ حجت علی العالمین، عالمین پر حجت ہے، عالمین میں نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہو؟ حیدری علی علی جلدی جلدی مہربانی. حیدری علی. آپ نے اٹھ کر مولا کے نعروں کی صدا بلند کی. میں آپ کا مشکور، ممنون، مقروض. لیکن بات میری ابھی آگے ہے، اس پہ بولو تو پھر جنت کے دروازے تک مقروض. جب میری پہلی ملاقات کابر میں اپنے مرشد علی سے ہوگی، بریڈ فورڈ والوں کا نام لے کے گواہی دوں گا کہ مولانا نے اس بات پر حد کر دی تھی. نہ بولو گے پھر بھی راضی، جب بول پڑو تو پھر اگلے سال تک بھی داد دو تو تھوڑی ہے. اللہ بھی عالمین پہ، رسول بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ. حسنین کیا ہے؟ امام علی العالمین، عالمین پر امام ہے. اللہ بھی عالمین پہ، رسول بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ، حسنین بھی عالمین پہ. کتنے سجدے کروں سیدہ آپ کے نقش پا کو، نسل سمیت کٹ کے مر جاؤں تو تیری مودت کا حق مخدوم ادا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی وسعت ہے بی بی تیری چادر میں. جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے. سدا سلامت رہیں آپ، سدا سلامت رہیں آپ. مہربانی مہربانی. مولا آپ کو عزت مزید عطا فرمائے. دشمن آپ جی ہاتھ بلند کرو. حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کو اس کی جزا جناب سیدہ عطا فرمائے کہ آپ بی بی کے استقبال کے لیے اٹھے. اس میں میری داد شامل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. استقبال سیدہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے رسالت کھڑی ہو جائے. ہم تو خاک پا بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. نوکری کرنا بھائی، بزرگوں کا جواب دینا. بہت شکریہ. میری سوچ سے زیادہ توجہ آپ نے فرمائی. کائنات کی 4 ہستیاں چادر میں ہے نا. جبرائیل نہیں آ رہا بھائی جان. آیت نہیں آ رہی ہے. حسن شاہ جی کہ سر موبائل بند کر. آیت نہیں آ رہی.
جبریل نہیں آ رہا، خدا خاموش، قرآن چپ. میں تھوڑی دیر گزری کہ چادر کی مالکن، بھائی آپ کو میں واہ کہوں، چادر کے قریب آئی، یا بتاؤ اتعذون لی ان ادخل معکم تحت هذه الکساء، بابا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے حاضر ہو جاؤں؟ مصطفیٰ نے چادر کا پلو ہٹایا، بیٹا جلدی تشریف لائیے، انتظار مجھے کہاں، آیت کو تیرا انتظار ہے. بس جیسے سیدہ چادر میں آئیں، اب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت هذه الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ کے جواب سے پتہ چلے گا اور آپ کی توجہ سے. اللہ کہتے ہیں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. علماء بیٹھے ہیں، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ راجے ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے. بابا میں آپ کو قبلہ بابا کہوں، انکل میں آپ کو بابا کہہ رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، ہاں فرمایا نا فاطمہ کا باپ ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کی زوجہ ہے، فرمایا نا فاطمہ کا شوہر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ حسنین کی اماں ہے، فرمایا نا فاطمہ کے بیٹے ہیں. ہر رشتے کی نسبت سیدہ سے دی ہے، سیدہ کی نسبت کسی سے نہیں دی. میں نے کہا پروردگار تو فطرت کا خالق ہے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے، مستورات کے نام سے تو تعارف نہیں ہوا. تو فطرت کا خالق ہو کر آج کا تعارف عرش والوں کو، ساکنان آسمان کو بطول کے ذریعے کیوں کروا رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرا محبوب چادر کے اندر تشریف فرما ہے، تو کہے میرا محبوب ہے، محبوب کی بیٹی ہے، محبوب کا بھائی ہے، محبوب کے نواسے ہیں. آج کا تعارف بطول کے ذریعے کیوں، رسول کے ذریعے کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں آج کا تعارف کروانا ہی بطول کے ذریعے ہے، چونکہ آج بنانی ہے اہل بیت، تاکہ دنیا کو پتا چلے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رسول کے نہیں. 38 منٹ گزر گئے میرے، گیا میں جتنا وعدہ تھا بس اسی میں گزارتے ہیں. 38 ہو گئے، 39 ہو گئے. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، مصطفیٰ کلواب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے، ردائے بطول رحمت للعالمین کو شفا دیتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، نام تو بالکل آپ کو یاد ہے، یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، مرتضیٰ کا صحابی ہے، مجتبیٰ کا صحابی ہے، سلطان کربلا کا صحابی ہے، آپ کے چوتھے مولا کا صحابی ہے، پانچویں مولا کا صحابی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے، حدیث قصہ کا راوی ہے. اتنی فضیلتیں ہیں جابر کے پاس کہ بلا آپ کو میں واہ کہوں گے. ایک دن جابر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج تیسرا دن ہے، حسنین شریفین رسالت مآب اور مرشد میرے مولا علی فاقے میں ہیں، تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی اور ہمارے دسترخوان پہ برکت ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو تحفہ دیتے جو آپ کے چٹے مولا فرماتے ہیں، جب آپ خود چاہیں، یعنی میں چاہوں آپ کے بارے میں، آپ چاہیں میرے بارے میں کہ ہمارے فلاں مومن بھائی کا رزق بڑھ جائے تو اس کے گھر مہمان ہو جایا کرو. کیا بات ہے جنہوں نے وصول فرمایا ہے. اس کی بیوی نے کہا 20 روٹیوں کا ہے آٹا. میں تو اڈیل جانا تھا، میں گل کر لیں. 20 روٹیوں کا ہے آٹا، چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، کار گزارش سرکار سے مہربانی فرمائیں. تو جابر کہتے چلو میں جاتا ہوں مسجد. جابر مسجد آیا، سرکار مصلی پہ تشریف فرما تھے، یوں ہاتھ باندھ کر سرکار کے مصلی قریب بیٹھ گیا. لب ہلتے ہیں، جلال مصطفیٰ کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی. آخر سرکار خود بولے، جابر جی سرکار کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی سرکار گزارش کرنی ہے. ہاں بولو. کہتے سرکار گزارش سے پہلے گزارش کرنی ہے. ہاں بولو.
کہتے سرکار جس طرح پڑھنا فن ہے نا، سننا بھی فن ہے. اس دن پرسوں بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی تو آج پھر کر رہا ہوں. جسے سننے کا فن آتا ہے وہ جاگے. کہتے سرکار میں نے جو کچھ گزارش کرنی ہے نا، بولنا آہستہ ہے، اونچا نہیں بولنا، آہستہ بول. ہائے 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 وہ جعفر دیتے کہتے سرکار میرے گھر میں 20 روٹیوں کا ہے آٹا. اچھا چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، ٹھیک ہے. آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، آپ کا تو حق بنتا تھا کیونکہ آپ خود صاحب منبر ہیں. حذیفہ، عمار، اونچا نہیں بول رہا، غریب آدمی ہوں، گنجائش ہی نہیں، سب سن لیں گے. مولا میں کس کس کو کھلاؤں گا، مسکین ہوں. مولا آپ جانتے ہیں مدینے میں وہ بندے بھی ہیں جو اونٹ کی ران کا ناشتہ کرتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، میں کیا کروں گا؟ سرکار فرماتے ہیں کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں مولا 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا، بس آپ خود مرشد علی، حسنین شریفین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار، بس مولا اونچا نہیں بول رہا، غریب ہوں، کس کس کو کھلاؤں گا؟ سرکار فرماتے ہیں بلال اعلان کرو کہ جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. کیا فائدہ آپ کے ہاتھ کا جو ہاتھ حسین کے نانا کو سلام نہ کرے. مہربانی. اس سے پہلے کہ آپ مجھے چھوڑیں میں آپ کو سلام کروں. بلال اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. اچھا بلال چڑھ گیا مسجد کے چبوترے پر، ادھر کہا یا اہل المدینہ. آپ کی کیا بات ہے؟ او پورے مدینے والوں، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. جو جنگ کا اعلان نہیں سنتے تھے وہ کھانے کا بہت جلدی سنتے تھے. جیسے بلال کا قبلہ اعلان ہوا، جابر تو جوتی بھول گیا. علامہ عاصم صاحب قبلہ تشریف فرما، بزرگ تشریف فرما، جوان تشریف فرما. علامہ عاصم صاحب سردار وسیم باز خان بھائی سے لے کر وہ آخری بزرگ تک جو مجھے دعا دے سکتے دعا دینا. داد مجھے بہت ہو گئی، میں آپ کو واہبہ کر رہا ہوں. جابر گھر پہنچا، رنگ پیلا، امامہ گلے میں، آنکھیں باہر. اس کی بیوی کہتے جابر خیر ہے؟ سرکار نے دعوت قبول نہیں کی. میں کہنا لکھنؤ کھلوتا میرے اپنے بیٹھے ہو. اس نے کہا جی میں سرکار قبول کی تھی ہے نا. انج کس کرنی ہے؟ اس نے کہا پھر تو خوش ہو؟ جابر کی بیوی نے کہا، اس نے کہا پہلے سن تو لے. سرکار نے کیسے قبول کیا؟ ہاں بتا. میں نے سرکار کو ایسے ایسے گزارش کی. سرکار نے بلال سے کہہ دیا، تو جانتی ہے وہ بلال ہے، وہ چڑھ گیا مسجد کے چبوترے پر، اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے. 20 روٹیاں کس کس کو کھلائے گی؟ پردہ دار مستورات میری مائیں بہنیں جہاں بھی تشریف فرما ہے، یہ جملہ ان کے حصے میں ہے. وہ جہاں بھی بیٹھی ہے وہ مجھے دعا دیں گی. داد وہ نہیں دے سکتی، ان کی داد میں نے لینی نہیں، چھیننی ہے آپ سے، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے. جابر کی بیوی کہتی ہے جابر عرصہ ہو گیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے ہوئے، ابھی تک اتنی معرفت نہیں ہوئی. تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا ہے. ہاتھ ہو تو بلند ہونا چاہیے، ہاتھ نہ ہو تو پھر مجبوری ہے. میں جلدی 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 ہاتھ بلند کرو، حلالی سارے حیدری. آج میں کھانا تیار کرتی ہوں تو انتظار کر. کھانا تیار ہو گیا، سرکار بھی آ گئے. آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی جناب عقیل علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے میں نے بندے گنے تھے، 1600 بندہ تھا جابر کے دسترخوان پر. سرکار جابر جی مولا کھانا. سرکار تیار ہے، لے آؤ. چھوٹی سی دیگچی سالن کی سرکار کی بارگاہ میں، رومال میں لپٹی ہوئی 20 روٹیاں. پیر ریاض شاہ جی سرکار کی بارگاہ میں.
اس بندے نے مجھے 40-42 منٹ کیا سنا ہے جو اس جملے پہ نہ بولا کہ بلا ناراض بھی نہیں ہونا. 1600 بندے کے سامنے حسین کے نانا نے ہنڈیا کا سرپوش دیگچی کا ڈھکن اٹھا کے اپنا لعاب دہن پھینکا. ہائے 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 ہائے. کہتے جابر اپنی زوجہ سے کہا اس کا ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور تقسیم شروع کرے, اور کہا بلال ان 1600 بندے میں اعلان کر کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے, لیٹ لیٹ کے کھانا ہے, ہاں گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے. 1600 بندے میرے سرداروں اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا, پھر کہتا ہوں اتنا کھایا ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین سے اٹھے, دیواریں پکڑ پکڑ کر بیچارے گھر پہنچے. آخر میں جابر کے دل رکھنے کے لیے پیر منتظر شاہ جی سرکار مصطفیٰ نے اور میرے مولا مرتضیٰ نے شہزاد حسنین نے 2 لقمے کھائے تاکہ جابر کے دل جئی ہو جائے. جھولی پھیلا کے بیٹھی جو رزق تیرا بڑھنے لگا ہے. اس وقت حسین کے نانا دسترخوان سے اٹھے, اپنی ابا اٹھا کر بلا تسبیح کاندھے پہ رکھی, فرماتے جابر تو نے میرے اور میرے بچوں کا فاقہ کشائی کرائی ہے, جاتے ہوئے تجھے محبوب کبریا انعام دینا چاہتا ہے, اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور قیامت تک نسلوں کو کھلاتی رہے کھلاتی رہے. یا رسول اللہ. جیو جب تک جناب کا جی چاہے, جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کی بارگاہ میں رخصت ہو جاؤ, اور تب تک جیو تب تک خود چاہو. اور یہ بھی آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ مومن تب تک نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ چاہے. کسی نے پوچھا مولا کون چاہتا ہے میں مروں؟ مولا فرماتے ہیں چاہتا ہے. کب؟ مولا فرماتے ہیں جب اس کا وقت آتا ہے نا مقرر, تو ہم 13 معصوم 14 پردہ دار ہے اس کے سامنے بے نقاب ہو کے آتے ہیں, اور یوں ہمارے زیارت کرتا ہے, ہم رخ موڑ کے جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے آواز دیتے ہیں مولا اب میں نے جہاں رہ کے کیا کرنا ہے. سید آپ کو سلام ہے. جس طرح نجاستیں 2 قسم کی ہیں, علماء نے لکھا ہے کچھ نجاستیں جلانے سے پاک ہوتی ہیں, کچھ دھونے سے. ہمارے گناہ بھی 2 قسم کے ہیں. ہمارے کچھ گناہوں کو علی کی ولایت جلا دیتی ہے, کچھ گناہوں کو حسین کے آنسو دھو دیتے ہیں. یہ تو حدیث آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ ایک آنسو آ جائے تو زندگی کے گناہوں کی تختی صاف ہو جاتی ہے. میرے بعد مصائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, یقیناً آپ مجھ سے بہتر انہیں جانتے ہیں اور آپ انہیں پسند بھی فرماتے ہیں, میری خود پسندیدہ شخصیت ہیں. بس میں ایک سطر پڑھنے لگا ہوں تاکہ شام ہے, تاکہ وہ راضی ہو جائے جو پردہ داروں میں بیٹھی ہے. مکمل مصائب بھائی جان پڑھیں گے ایک سطر تاکہ حصہ ہو جائے سرکار. اور یہ بھی آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ اپنے دکھ میں ہے کرنا حرام ہے. جو اپنے دکھوں میں ہے کرتا ہے وہ فعل حرام کرتا ہے. تو سوالی نے پوچھا مولا پھر اللہ نے لفظ ہے کیوں بنایا ہے؟ میں لفظ ہے خلقی میرے داد حسین کے لیے. واہ 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 واہ, جن کی ہے نکل گئی ہے کوئی ڈھیر راضی ہو گئی ہے علی کی غریب میں. میری سوچ سے زیادہ پرسا آپ نے بارگاہ عالیہ میں پیش کیا ہے. اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ ماحول بن جائے, ورنہ کرنی تو ہے ہی ہوتی ہے نا. اور ہے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو, اپنے بزنس کاروبار گھر چھوڑ کے مائیں بہنیں بیٹیوں کو ساتھ لے کر. حسین کی قسم ہے. ایک سطر میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی درد کی کہانی کا ایک سطر سناؤں آپ کو, کیونکہ 1000 تقون ہے نا مصائب کی تقون ہے. مدینہ سے کربلا, کربلا سے شام, شام سے مدینہ, اسی تقون کے گرد ہم پھر رہے ہیں. 14 صدیوں سے وہی غربت سن رہے ہو, اور اسی غربت پہ ہی ہے نکل رہی ہے آپ کی. مولا کی عزت کی قسم ہے 1.5 سال کے بعد لوٹی ہے عالیہ مدینے. آپ غیر ملک میں بیٹھے ہو, سارے میرے سامنے پاکستانی, ہندوستان, انڈیا کے چہرے ہو. 10 سال کے بعد بھی بیٹی وطن جائے نا تو
बहन को पूछना नहीं पड़ता मेरा भाई कौन है। जिन्होंने है नहीं की शायद मैं समझा ना सका, ना भाई को पूछना पड़ता है मेरी बहन कौन है। बेटियों के पर्दे सलामत रहे जो है ऊंची आप कर रहे हैं। मेरे सर पे कुरान रखो, उलमा तस्दीक करेंगे। पता नहीं किस रंग में उजाड़ा है मुसलमानों ने ज़ैनब को। 1.5 साल के बाद आई है। सगा भाई हनफिया कहता रहा सजाद मेरी ज़ैनब कहां है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मदीने से कितनी चली थी बीबियां? खुदा की कसम मुख्तलिफ रिवायात से बच्ची 12 थी। मुख्तलिफ रिवायात को देखें में जितनी भी चली सैयदजादियां, 120 की रिवायत भी है, 250 की भी रिवायत है, 237 की भी रिवायत है, 54 की भी रिवायत है। बच्ची 12 थी। खा गया करबला और शाम का सफर। बतूल ज़ादियों को 84 यतीमों में से 9 बचे थे। हाय करना, आंसू ना भी आए। 9 यतीम खड़े हैं दीवार के साथ, 12 बैठी हैं जमीन पर। तैयारी हो गई वापसी की। उम्मुल मसाइब बीबी ने सजाद से कहा, सजाद जी अम्मा, सजाद शाम का मालिक यजीद थोड़ा है, मैं हूं। मैं शाम की फातेह हूं, शाम मेरा मुल्क है। ये 9 बच गए हैं। एक बात है सैयद, जो सादात बैठे हो, घर वाला है ना करे तो बाहर वाला कितों करे। सैयद उची है करे अजे। एक गल है, मेरा असी सरायकी लोग हैं, मेरे मुजफ्फरगढ़ शहर है, उथे इस गल ते मजलिस मुक गई है। आपकी है बीबी खैरात देगी। सजाद ये 9 ये ना कहें कि हम ज़ैनब के मुल्क से गए और अली की करीम बेटी ने हमें दिया कुछ नहीं। इनसे कहे जो मुझसे मांगे मैं हाजिर हूं। 7 यतीम चल के आए आलिया के पास, जो मांगा बीबी ने अता किया। बच गए 2 यतीम। ये बेटे नहीं बेटियां हैं। जख्मी हथेलियां टेक के जमीन से उठी, कहती सजाद इनसे कह दे ये मेरे पास चल के ना आए, मैं खुद इनके पास चल के जाती हूं, चूंकि ये मेरे अलमू वाले अब्बास की बेटियां हैं। सदा सलामत रहो। जो हाथ सीने या सर तक चला भी गया है। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। दोनों यतीमों के सर पे जनाब ज़ैनब ने जख्मी हाथ रखे। बेटा तुम मेरे अब्बास की बेटियां हो, मैं शाम की मलका हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो। अल्लाह करे मैं समझा सकूं और खुदा करे बीबी आपको खैरात दे दे। दोनों अब्बास मौला की बेटियों ने अपने हाथ जनाब ज़ैनब की नालैन पर कदमों पे रखे, जमीन पे बैठ के यूं हाथ बांधे। बीबी कुछ नहीं मांगती हम। बेटा कुछ मांगो। कहती बस एक दुआ कर दे हमारे लिए। कौन सी? कि हमें करबला तक, शाम से करबला तक मौत ना आए। हम जिंदा जाना चाहती हैं करबला तक। उस वक्त आलिया कहती है करबला जाके क्या करोगी? कहती है दोनों हम जाएंगी अपने बाबा की कब्र पर। अब्बास बाबा की कब्र पे हाथ रख के कहेंगी बाबा, और जिसने तुझे मशक पहनाई थी ना, हमने उसे कफन नहीं पहनाया। बाबा बगैर कफन के दफन किया है हमने गरीब की बेटी। सयलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।